الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر، جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں، پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ کافر اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر یکبارگی حملہ کر دیں۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا، خدا نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کے اندر صلاۃ خوف کا طریقہ اور اس کے بعد احکام بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عیاش زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم مقام عسفان میں تھے، سامنے سے مشرکین آ گئے جو خالد بن ولید جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی سرگردگی میں تھے۔ یہ لوگ ایسی جگہ تھے جو ہمارے اور ہمارے قبلے کے درمیان تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز ظہر پڑھائی تو مشرکین کہنے لگے کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ جب یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اس وقت ان پر حملہ کر دیتے تو ان کو ہمارے حملے کا خیال بھی نہ تھا۔ پھر کہنے لگے کہ ابھی ایک اور نماز آنے والی ہے یعنی عصر کی نماز، وہ نماز ان کو اپنے بیٹوں اور اپنے جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، جب یہ لوگ آئندہ نماز میں مشغول ہو جائیں تو ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ظہر اور عصر کے درمیان آئے اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں جو یہاں پر تمام کے تمام بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پہلے نماز سفر کا بیان ہوا تھا پچھلی آیتوں میں، اور یہ نماز خوف کا بیان ہے، یعنی کافروں کی فوج کے مقابلے میں ہوں تو مسلمانوں کی فوج دو حصے ہو جائے، ایک حصہ امام کے ساتھ آدھی نماز پڑھ کر دشمن کے مقابلے میں جا کھڑا ہو جائے، دوسرا حصہ آ کر امام کے ساتھ نصف باقی پڑھ لے۔ امام کے سلام کے بعد دونوں جماعتیں اپنی آدھی نماز رہی ہوئی جدا جدا پڑھ لیں۔ اگر مغرب کی نماز ہو تو اول جماعت 2 رکعت اور دوسری جماعت 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھے، اور اس حالت میں نماز کے اندر آمد و رفت معاف ہے، اور تلوار اور ذرا اور سپر وغیرہ کے اپنے ساتھ رکھنے کا بھی ارشاد فرمایا ہے تاکہ کفار موقع پا کر حملہ نہ کر پائیں، اور فرمایا کہ اگر بارش یا بیماری اور ضعف کی وجہ سے ہتھیار کا اٹھانا مشکل ہو تو ایسی حالت میں ہتھیار اتار کر رکھ دینے کی اجازت ہے، لیکن اپنے بچاؤ کر لینا، مثلاً ذرا سپر خود ساتھ لے لینا جو ہے اس کا حکم ہوا۔ اگر دشمنوں کے مقابلے میں خوف سے اتنی مہلت بھی نہ ملے کہ نماز خوف بصورت مذکورہ ادا کر سکے تو جماعت موقوف کر کے تنہا نماز پڑھ لیں۔ اگر اس کا بھی موقع نہ ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیں، اور اگر سواری پر ہوں تو اشارے سے نماز پڑھ لیں۔ اگر اس کی بھی مہلت نہ ملے تو پھر نماز کو قضا کر دینا ہے۔ اور یہ مسئلہ اس وقت بہت بڑا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھاتے تھے، کیونکہ تمام صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے موافق جو تدبیر اور احتیاط ہے اور ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سے فضل کی امید رکھنا ضروری ہے، اور یہ بھی ہمیں یقین ہے کہ کافروں کو اللہ سبحانہ وتعالی ذلیل و خوار کرے گا، اور کافروں سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے
کافروں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔